آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ پانی کے ایک گلاس کے اوپر کیا جاتا ہے، اور جو بندہ بھی پانی کے گلاس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء مبارکہ پڑھ کر وہ پانی پی لیتا ہے، اس بندے کے وجود سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مال و اسباب نہ بھی ہوں تو اللہ اس کے مقدر میں کر دیتا ہے، یعنی اس کا ہر قدم اٹھنے والا اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے اس کے آنے والی تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا عمل کو سمجھ لیجئے گا، سب سے پہلے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں عمل انتہائی آسان سا ہے، لیکن سمجھتے ہوئے آپ کو مکمل توجہ کرنی چاہیے تاکہ اس عمل کی کوئی بھی جز، کوئی بھی حصہ آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ عمل انتہائی مجرب ہے اور اس عمل کے ذریعے مال و دولت کے بھی راستے کھلتے ہیں، مال و دولت بھی بے حساب ملتا ہے۔ اب اس عمل کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ اس عمل کو جس نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی جو تصور کریں گے، جو نیت آپ رکھیں گے، جب عمل مکمل کر کے وہ پانی پیئیں گے تو آپ کی اسی نیت کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس عمل کے اسی وقت ہی معجزات، اس کی برکات دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اس عمل کی تاثیر جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتی ہے، اور یہ صرف ایک بار کرنے سے۔ اور پھر اس عمل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو وقت کم لگتا ہے، لیکن اس عمل کے کرتے ہوئے ہی اسی وقت ہی، یعنی نہ تو اس کے وقت میں کوئی قید ہے کہ کس وقت کیا جائے، نہ ہی کسی دن کی کوئی قید ہے۔ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، دشمن کا خوف ہو، تو آپ اسی وقت اس عمل کو کر لیں۔ اگر کسی کے درختوں کا پھل نہیں لگتا تو اس درختوں کو یہ پانی ڈالا جائے اس کی جڑوں میں، تو پھلوں پر بے شمار پھل بھی آتا ہے اور اس میں برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے میں چل کر اس کے ساتھ منسلک ایک دو واقعے بھی بتاؤں گا جن لوگوں نے یہ عمل کیا پھر ان پر کیسی اللہ کی کرم نوازی ہوئی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، وہ کائنات کا مالک اور خالق ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے جب اس کی بارگاہ سے مانگا جائے اس طرح تو وہ پھر اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک ہم پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کے بعد یعنی اللہم صلی علی محمد، اگر یہ درود پاک درود ابراہیم نہیں آتا تو آپ پھر کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے پھر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے، اس کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا کریم، یا کریم، اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا فرمانے والا، بے انتہا عطا فرمانے والا۔ اللہ کریم ہے کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے نا اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے میں بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی وہ عطا کر دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو اس کی فطری حق سے محروم نہیں کر رکھتا، اس کی عطا کے خزانے بھرپور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے کبھی نہیں اکتاتا، یعنی کہ جتنی بار بھی اس کی بارگاہ سے مانگا جائے نا وہ اکتاتا نہیں ہے، وہ تو بار بار کہتا ہے، دینے کے بعد بھی کہتا ہے اور مانگو، مخلوق کو کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کرتا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب تھکتا نہیں ہے، رب درگزر فرماتا ہے، وہ کتنا کرم والا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا ضروری ہے۔
جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے کریم النفس کر دیتا ہے، یعنی نیک اخلاق نیک مزاج بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ پہلا اسم مبارک جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جمالی ہے، اس سے عزت بھی بڑھتی ہے۔ اگر جو شخص اس اسم پاک کو زندگی بھر پڑھتا رہتا ہے، صرف ایک اسم پاک، تو پھر ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا معزز اور مکرم کر دیتا ہے کہ ہر شخص دیکھنے والا اس کی عزت کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اسے بڑے بڑے مقام پر بے انتہا عزت عطا فرما دیتا ہے، یعنی عزتوں کا تاج اس بندے کو مل جاتا ہے، ہمیشہ وہ بندہ بے عزت نہیں رہتا، با عزت رہتا ہے، ہر حاجت اس کی خود بخود پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس بندے کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، یعنی مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کا کہنا ہے جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں مستجاب الدعویٰ کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کی دعا وہ اپنے لیے مانگے یا کسی غیر کے لیے مانگے، اللہ ہر اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ہر لحاظ سے اس بندے پر رحمت کرتا ہے، اور اسی طرح تنگ دستی اور افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص تنگ دست ہے، مفلوک الحال ہے، اور اسے چاہیے کہ یقین محکم کے ساتھ اس عمل کو صبح کے وقت کر لے یا رات کے وقت کر لے، وقت کی ویسے قید نہیں ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان دو وقتوں میں سے کسی وقت وہ کر لے، اس سے وہ حاسدین کی حسد سے بھی نظروں سے بھی محفوظ رہتا ہے، رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اور وہ بندہ بہت جلد مالا مال بھی ہو جاتا ہے۔ جب یہ عمل کرتا ہے تو تمام رکاوٹیں جو راستے میں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس پہلے اسم مبارک کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد پھر دوسرا اسم مبارک جو بتانے لگا ہوں یہ بھی کمال کا اسم مبارک ہے، اب سنتے جائیے گا، اور اس میں لفظ رحمان بھی آئے گا، اور اللہ کی رحمت خوب تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے اندر لفظ جبار بھی آئے گا، یہ بالکل مختصر سی تعداد میں ہے، 1 سے 2 منٹ کا یہ عمل ہے، اور یہ 1-2 منٹ کا عمل کر کے آپ زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں، آپ غموں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہر شخص التجا کرتا ہے، ہر شخص انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح محبت کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، کسی کا شوہر کوئی عورت ہے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یا اس طرح کے گھر کے اندر معاملات ہیں، گھر والے سارے ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں اور گھر کے مسائل بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، نفرتیں اس قدر عروج پر پہنچ چکی ہیں، تو یہ عمل کرنے سے تمام اس طرح کی چیزیں گھر سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ پانی خود بھی پی سکتے ہیں، سارے گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں، اس سے دنیا کی آفتوں سے بھی حفاظت رہتی ہے، ہر بیماری سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ اگر اس عمل کو 1 دن ہی کرنے تو کافی ہے، ورنہ 3 دن مسلسل بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے تسخیر بھی ملتی ہے، کسی آنے والی بات کو جاننا، اس سے یعنی انجام اور اعمال سے اچھی طرح باخبر ہونا، اس کے لیے بھی یہ بڑا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس عمل کو اس طرح پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرا اسم مبارک جو ہے اس کا مطلب ہے اے غلبے والے، یہ دوسرا اسم مبارک ہے۔ یہ 5 تن پاک کی نسبت سے 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے گلاس کے اوپر دم کرنا ہے، اور پانی پینے کا ایک طریقہ خاص ہوگا، وہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے پانی کو پیا جائے گا۔ 3 سانسوں میں پیا جائے گا، اور اس کو اوپر ایک ایت بینات کو پڑھ کر پیا جائے گا۔ یقین جانے یہ کمال کا پانی ہوگا، یہ پانی آپ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے شفا بخش کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک تو وجود کی بیماریاں اور سستی، کاہلی اور نفرت، غصہ، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بہت زیادہ فائدے ہیں، اب میں ہر ایک فائدہ بتانے کے قاصر ہوں، صرف چند چیزیں آپ کو گوش گزار کر دی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بس ایک بات ذہن میں رکھیں، جو تصور کریں گے نا، جو ارادہ کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا، یہ ایسا عمل ہے۔ تو اب دوسرا اسم
مبارک جو ہے اس کا مطلب ہے غلبے والے. اب ہر جگہ پر غلبہ حاصل ہوگا کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس لیے اس کی یہ صفت ہے جس کا مطلب ہے قوت اور غلبہ. بعض صوفیاء کا قول ہے کہ وہ ذات جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ اصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو, اس کا ادراک کرنا ممکن ہی نہ ہو, نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے نہ ہی ہاتھوں سے چھوئی جا سکے, اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے. یعنی یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو, اس کا مطلب ہے غلبہ. تو اللہ ہر میدان میں ہر جگہ پر آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا. تو یہ بات سمجھ لیجئے گا, یقین جانیں جب یہ عمل کریں گے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ کس قدر یہ کمال کا عمل ہے, کس قدر اس عمل کی برکتیں ہیں. پہلا اسم مبارک 10 بار, دوسرا اسم مبارک یا عزیزو اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. تو یہ اس کی ترتیب ہے. اب تیسرے نمبر پر لفظ رحمان ہے, یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو. یہ ایک باقاعدہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بھی ہے, ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورت رحمان ہے. اس کو پڑھنا نہیں, یہ صرف اس کا ایک اسم مبارک ہے. آپ جب پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل, یا رحیم اس کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے, اے رحم کرنے والے. یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان, یہ اسی یا رحمانو ہے یعنی اے رحمت والے. تو اس اسم مبارک کو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پر ایک اور اسم مبارک ہوگا, اس کے بعد سورت کوثر شریف ہوگی. تو اس طرح اس عمل کی ترتیب ہوگی, بالکل مختصر سی تعداد میں ان کو آپ نے اسی طرح پڑھتے جانا ہے اور پھر اس کی برکتوں کو سمیٹتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. اب یا رحمانو یا رحمانو اس کا مطلب ہے اے رحمت والے. رحمان کا لفظ رحمت سے بنا ہے. اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے, ایک عام اور دوسری خاص. اللہ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے, یعنی بلا مذہب کی قید کے, خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو, یہودی ہو یا نصرانی ہو, خدا کا دوست ہو یا دشمن ہو, انسان ہو یا حیوان ہو, درخت ہو یا پتھر ہو, ہر ایک پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. وہ رحمت کیا ہے؟ وہ عام رحمت ہے. جیسے مثلا جب بارش ہوتی ہے تو وہ ہر امیر, ہر غریب, نیک ہو, بد ہو, اعمال کرنے والا ہو, تو ہر ایک کے کھیت پر پڑتی ہے, یعنی ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے. اسی طرح ہر ایک پر رحمت کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے. اللہ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے, تب یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے. اور یہ اسم مبارک بھی جمالی ہے, اور اس اسم مبارک اس عمل کے ذریعے مناسب رشتے کا ملنا بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہ جیسا رشتہ آپ چاہتے ہیں, اگر آپ کے رشتوں کے اندر رکاوٹیں ہیں اور آپ کا رشتہ کہیں پر نہیں ہو رہا, تو اس عمل کی برکت سے یہ رکاوٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے. آپ کہیں کاروبار کر رہے ہیں, وہ کاروبار نہیں چل رہا, اس عمل کی برکت سے وہ کاروبار بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح کے جتنے بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں نا, اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جاتے ہیں. اسی کے دل کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو, مطلب کوئی بھی چھوٹی بڑی حاجت ہو سکتی ہے, ہر انسان ہے تو کسی بھی قسم کی حاجت ہوگی, اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی حاجت اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی. اور اس بندے کے لیے بہتر اسباب پیدا ہوتے ہیں, نیک رشتہ مل جاتا ہے. یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں, مرد بھی کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں, آپ پاکستان میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں, بنگلہ دیش میں رہتے ہیں, سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, وہیں پہ اثر کریں. وہ بندہ دوسری کسی اور کنٹری میں, کسی اور شہر میں ہے, تو یہ عمل پھر بھی اتنا تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے کہ شاید آپ نے اس کے بارے میں کبھی گمان بھی نہیں کیا. تو اسی طرح آپ نے اب اس عمل کو کرنا ہے.
لفظ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رحمت والا ذکر کیا ہے، اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ بے شمار بزرگان دین اور مشائخ طریقت اس اسم پاک کو پڑھتے رہے، اللہ کی رحمت نشاور ہوتی رہی، دل عبادت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کی اولاد نہ فرمان ہو، بچے کہنا نہیں مانتے، بچے بات نہ مانتے ہوں، تو وہ عورتیں، وہ مرد اور جن کی اولادیں نہ فرمان ہوں، تو وہ اس اسم پاک کو پڑھیں، اللہ ان کے بچوں کے دلوں میں بھی اپنی رحمت پیدا فرما دیتا ہے، اپنا رحم پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس اسم مبارک کو آپ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس اسم پاک کے ذکر میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ ہر بیماری سے شفا ہمیشہ اللہ کی رحمت کی بدولت ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ تندرست اور توانا رہتا ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، اور جس کو یہ پانی پلایا جاتا ہے وہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ بیماروں کو بھی یہ پانی آپ دم کر کے پلا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ لیکن صرف اپنے گھر کی حد تک۔ اسی طرح پڑھائی سے بھاگنے والے بچوں کا علاج ہے، جو بچے پڑھائی میں دل لگا کر پڑھتے نہ ہوں بلکہ بھاگتے ہوں، ان کے والدین یہ عمل کر کے بچوں کو پانی پلائیں تو اللہ تعالیٰ ان کا دل پڑھائی میں لگا دیتا ہے، اور بچے پڑھائی میں ہوشیار بھی ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ ہر رحمت والے کام پر کام کرتا ہے، اس لیے آپ جب اس اسم مبارک کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل، یہ دیکھیں بسم اللہ کے اندر بھی لفظ آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں سے یہ لفظ رحمان لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک صورت بھی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا، تو اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے جب یہ کریں گے تو دوسروں کے لیے تسخیر اور کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے، کسی کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے اس عمل کو آپ خلوص دل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور آپ کی چاہت پیدا ہوگی۔ لیکن یہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے ایسے رشتہ دار جو آپ کے ناراض ہوئے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ کسی بھی ناجائز کام کے لیے، مقصد کے لیے نہ کریں۔ یعنی کسی عورت کو نعوذ باللہ جیسے بعض لڑکے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یہ بس میرے پیچھے بھاگتا رہے تو نہ کریں، اس لیے کہ یہ ناجائز ہوگا، اس سے آپ کے اوپر وبال آئے گا۔ آپ اس کو کسی بھی جائز کام کے لیے، مقصد کے لیے نیت کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا 100% فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے 21 بار یعنی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو اسم مبارک بتانے لگا ہوں یہ چوتھے نمبر پر ہے، چوتھا اسم مبارک بتا رہا ہوں۔ پنجتن پاک کی نسبت سے پانچویں چیز جو بتانے جا رہا ہوں وہ سورۃ کوثر شریف ہوگی۔ تو یہ اسم مبارک اب جو آپ نے پڑھنا ہے یہ بھی کمال کا اسم مبارک ہے، کیونکہ یہ اسم مبارک جو ہی آپ پڑھتے ہیں نا، یہ اسم مبارک کا مطلب ہے اے جبر والے۔ تو ظالم، دشمن، اس طرح کے جتنے بھی آپ کو تنگ کرنے والے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک چیز سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ایسا اسم مبارک ہے۔ تو اگر تو آپ اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر طرح سے حفاظت ہو جائے، یعنی کہ یا جبارو، اے جبروت والے، یا جبارو، یا جبارو، جیسے پڑھا نہیں یا جبارو یا قہارو، اللہ تعالیٰ۔ پھر اب میں وہ اگلے الفاظ نہیں کہنا چاہتا، ظالم جتنا بھی بڑا ظالم ہوگا نا اس کی گرفت پھر ایسی ہوتی ہے کہ آپ خود، اب دیکھیں عمل ایک ہے، اسماء مبارکہ کی تعداد مختلف ہے، لیکن اس کی تاثیریں بھی اسی نسبت سے ہو جاتی ہیں جس نیت کو بندہ پکڑتا ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کے حوال بھی جانتا ہے کہ فلاں کی نیت میں کیا ہے، فلاں کی نیت میں کیا، اس لیے فرمایا نا حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو بات بن جاتی ہے، نیت درست نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ جیسے اللہ جبار ہے، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر دے، اس کے سامنے کوئی دوسرا دم نہیں مار سکتا، ہر کوئی اس کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے، کیونکہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت اور اختیار سے باہر نہیں ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز محکوم اور مجبور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جبار کہتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے لیے اس کی اتباع ضروری ہے اور اس کا حکم ہر ایک پر زبردستی سے جاری ہے۔ عاملین کے نزدیک اس اسم پاک کے ذریعے اللہ اپنی شان جبر کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اسم پاک بڑا جلالی ہے، اسے پڑھنے سے طبیعت میں جلال بھی پیدا ہوتا ہے، دوسروں سے زبردست اقتدار پیدا ہوتا ہے، ماتحت لوگ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، اس کی اتباع
تباہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے دشمنوں سے بچنے کا یہ بڑا ازلی وظیفہ ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ازلی ہے، اس سے یہ بچنے کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اور بعض حسد والے لالچ اور برائی کی بنا پر دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، معمولی دشمنیوں پر بڑے بڑے نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے دشمنوں کی برائی اور انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اب ذرا عمل کو سنیے گا، جیسے میں نے عمل کا آغاز کا طریقہ بتایا تھا نا، اسی طرح اس کا آغاز کرنا ہے۔ اب آخری چیز میں جو عرض کرنے لگا ہوں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اس طرح اس کو پڑھ کے اب سورۃ کوثر شریف پڑھنی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب اللہ نے اپنی حبیب کو کتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب جب آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر آپ پانی کے اوپر دم کر دیں گے۔ یہ جو سورت میں نے آپ کو بتائی ہے سورت کوثر ہے، اس کی بے شمار خوبیاں، یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور پریشان تھے۔ اب حضور کی پریشانی ختم کرنے کے لیے، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں جس شخص کو پریشانیاں ہوں اس سورت کو پڑھے اور پھر پانی پیے، ساری پریشانیاں فوراً ختم۔ اب اس سورہ مبارکہ کو اسی طرح آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پانی کے اوپر 3 پھونک مار دینے ہیں۔ اب پانی کو اٹھانا ہے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پانی کو پینا ہے، پھر پانی واپس کر لینا، دوسرا گھونٹ بھرنا ہے بسم اللہ پڑھ کر، تیسرا جب پینا ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پورا پانی مکمل پی لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔